تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید شرافت علی ندوی دامت برکاتہم، مربیان حزب الطلبہ، نگران دارالاقامہ اور اساتذہ دارالعلوم تاج المساجد، ذمہ داران حزب الطلبہ اور عزیز طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری حزب الطلبہ کے ذمہ داروں کو اس بات کی توفیق دی کہ ایک بار پھر یہ بیت بازی کا ادبی اور شائستہ اور یہ حسین مقابلہ یہاں منعقد کیا گیا اور دارالعلوم تاج المساجد کے طلباء نے ادب کے اور شعر کے ذوق سے محظوظ ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اختتامی سال پر اس طریقے کے مقابلے، اس طریقے کے مسابقات ہر ادارے میں منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے وہ مدارس اسلامیہ ہوں، چاہے وہ جامعات اور یونیورسٹیاں ہوں، تاکہ طلباء کے اندر مقابلہ آرائی کی، مسابقے کی، اپنے آپ کو تیار کرنے اور پیش کرنے کی صلاحیت بنے۔ آپ نے غور کیا کہ مختلف موضوعات پر، مختلف فنون پر طلباء کو مسابقات پر ابھارا جاتا ہے اور وہ ان مسابقات میں شریک ہوتے ہیں۔ دراصل ہمہ جہت صلاحیتوں کو ابھارنا اور ہر میدان میں تنوع کے ساتھ طلباء کا حصہ لینا اور مختلف فنون کو اور مختلف میدان عمل کے نمونوں کو دیکھنا اور نمونوں کو سمجھنا اور نمونوں کو سیکھنا، یہ تعلیمی اور تربیتی نظام کی بنیاد ہے۔ مدارس عربیہ کی یا مدارس اسلامیہ کا بنیادی تعلیم کا میڈیم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان ہے، اس کی ادب کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو، اس کی نحو و صرف کو پڑھانے میں پورا وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ ضرورت محسوس ہوئی ایک عرصے سے کہ اردو زبان و ادب جو مدارس اسلامیہ کا طرز امتیاز تھا، اور ان مدارس نے زبان و ادب کے میدان میں شاعری اور نثر نگاری میں، مضمون نگاری میں اردو زبان کو ادب کے عمالقہ اور ستون دیے تھے۔ ایک طویل عرصے سے مدارس میں اردو زبان کا، اردو زبان و ادب کے بولے جانے اور سمجھے جانے اور اس کے ادب کو سمجھنے کا سلیقہ کم ہوتا جا رہا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے ماضی قریب میں نصاب میں اردو زبان و ادب اور اردو ادب کی تعلیم کو پڑھایا ہے۔ شاعری شروعات سے انسانی معاشروں میں مافِ ضمیر کو ادا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ رہا ہے، ایک بہترین وسیلہ رہا ہے کہ جس میں انسان اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنے مشاعر و شعور کو پیش کرتا ہے۔
مورخین ادب اور نقاد کا یہ خیال ہے کہ معاشروں میں نثر نگاری سے پہلے شاعری پیدا ہوتی ہے، یا اگر کہا جائے کہ ادب کی بنیاد شاعری ہوتی ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ انسان کے احساس کے اور شعور کی بنیاد شاعری ہوتی ہے، انسان کی فکر کی اور سوچ کی اور اس کے دل و دماغ کی نمائندگی شاعری ہوتی ہے۔ قدیم زمانے سے معاشروں نے اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، اپنی خوشی کو اور اپنے غم کو دوسروں تک پہنچانے کا سب سے آسان، سب سے مؤثر، سب سے پر اثر ذریعہ شاعری کو مانا ہے۔ ایک انسان اپنے احساسات کو دوسرے انسانوں تک، ایک معاشرہ اپنے احساسات کو دوسرے معاشروں تک، ایک قوم اپنے احساسات کو دوسری قوم تک، اور ایک زبان اپنے احساسات کو دوسری زبان تک شاعری کے ذریعے پہنچاتی ہے۔ اردو زبان اس وطن عزیز کی پیداوار ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مختلف نسلوں کے لوگ قدیم اور جدید زمانوں میں دوسرے ملکوں سے، دوسرے تمدنوں سے آ کر اس ملک کو آباد کیا ہو، لیکن اردو زبان اسی ملک میں بنی ہے، اسی ملک میں پیدا ہوئی ہے، اسی ملک میں اس کی پرورش ہوئی ہے، اسی ملک میں وہ جوان ہوئی۔ اردو بولنے والا باہر سے آ سکتا ہے، لیکن اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان کی مٹی میں پیدا ہوئی ہے، ہندوستان کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس کے دل میں ہندوستان کی روح دھڑکتی ہے۔ عربی اور فارسی زبان سے، سنسکرت اور ہندی زبان سے اور ہندوستان کی مقامی زبانوں سے بن کر یہ ایک ہندوستانی شعور کا، ہندوستانی جذبات کا، ہندوستانی خیالات کا، ہندوستانی تفکرات کا ایک نمونہ ہے۔ ایک خوش نصیبی رہی اس زبان کی کہ شروع سے اس زبان کو علماء کے، بزرگوں کے، خانقاہوں اور صوفیاؤں کی آبیاری مل کر دعوت اسلام کا یہ ذریعہ رہی۔ آج کے اس دور میں کہ جس میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں یہ امت مسلمہ جی رہی ہے، اور اگر آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ جن حالات میں اہل مشرق جی رہے ہیں، ہم پر سامراجوں نے عسکری قبضہ کیا، ہم پر سامراجوں نے اقتصادی قبضہ کیا، ہم پر سامراج نے سماجی اور معاشرتی قبضہ کیا، اور ہم پر سامراج نے فکری الغار کیا۔ ہماری تہذیب کو، ہمارے تمدن کو، ہماری ثقافت کو، ہماری زبانوں کو، ہمارے طرز زندگی کو، ہمارے سوچنے اور محسوس کرنے کے انداز کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اور اس بدلنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ زبان و ادب، فن و ثقافت اور تعلیم بنائی گئی۔ جدید تعلیم کے ذریعے، جدید زبان کے ذریعے، جدید ادب کے ذریعے، جدید افسانے کے ذریعے، جدید ناول کے ذریعے، جدید نئے ادب کے نمونوں اور میڈیا کے ذریعے اس قوم کی، اس ملت کی ذہنیت کو بدلا گیا، اس کے احساسات اور اس کے شعور کو بدلا گیا، اس کے عزائم اور اس کے ارادوں کو بدلا گیا، اس کے مفہومات کو بدلا گیا۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ اس مغربی فکر کی الغار کا مقابلہ کیا جائے، اور جہاں ایمان و زہد کا تحفظ خانقاہوں میں کیا گیا، وہاں علم کا تحفظ، وہاں علوم اسلامیہ کا تحفظ، وہاں دعوت اسلامیہ کا تحفظ مدارس اسلامیہ کے ذریعے کیا گیا۔ اسی ضمن کی کوششوں میں ایک کوشش ادب اسلامی کا وہ عنوان تھا کہ جو پچھلی صدی میں جس کا علم برپا کیا گیا، اور عرب دنیا کے اندر رافعی جیسے اماموں نے، سید قطب جیسے خون سے لکھنے والے مورخین نے اس کی بنیاد ڈالی، اور ہندوستان کے علماء میں سے، ہندوستان کے ادباء میں سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرخیل لوگوں میں سے، کہ کس طریقے سے زبان و ادب کا خیر کے لیے، ایمان کے لیے،
صداقت اور حق کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کے لیے استعمال کیا جائے، اس کے لیے ادب اسلامی کا ایک قافلہ تیار کیا گیا۔ آج ہمارے یہ طلباء اور علماء، ہمارے یہ مدارس میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے یہ بچے، یہ نونہال، یہ نوجوان، یقیناً یہ مستقبل کے، یہ امت کا مستقبل۔ آج آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے، آج آپ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ آپ آنے والے مستقبل کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کہی جاتی ہے بزرگوں کے طرف سے کہ بھئی دیکھیے ہماری تو جیسی گزرنی تھی گزر گئی، ہے نا، جیسی گزرنی تھی گزر گئی، تھوڑی سی اور تکلیفوں میں گزر جائے گی، جیسے تیسے 2 4 10 12 15 سال اور لگ جائیں گے۔ لیکن سوال آپ کا اور آپ کے بعد آنے والوں کی، آپ کے بعد آنے والی آپ کی نسلوں کا، بہت سنجیدہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ محفل ذوق و سرور کی تھی، ہے نا، تو میں بہت دیر سے آپ کو ٹوکنا چاہتے ہوئے نہیں ٹوک رہا ہوں، میں بہت دیر سے آپ کو ٹوکنا چاہتے ہوئے نہیں ٹوک رہا ہوں، کیونکہ محفل نے آپ کو سرور و طرب میں مبتلا کر دیا ہے۔ دیکھیے حالات بہت سنگین ہیں، چیلنجز بہت عظیم ہیں، اور یہ امت اور ہم اور آپ اتنا وقت ضائع کر چکے ہیں، اتنی زندگی ضائع کر چکے ہیں، اتنے مواقع فراموش کر چکے ہیں کہ اب ایک لمحہ ضائع کرنے، ایک لحظے کو ضائع کرنے اور ایک موقع کو بھی فوت کرنے کا موقع نہیں بچا ہے۔ ایک مثل ہے، انگریزی مثل ہے کہ زندگی کسی کو موقع بار بار نہیں دیتی، مواقع محدود فراہم ہوتے ہیں، جو لوگ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں، وہ لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ دعوتیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ نظریے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو حالات بہت سنگین ہیں، چیلنجز بہت خطرناک ہیں، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں ان حالات کے لیے چنا ہے۔ ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم ان حالات میں جس سنجیدگی کا مطالبہ ہے، جس سنجیدگی کی ضرورت ہے، کہ ہم اس سنجیدگی کا مظاہرہ کر پاتے ہیں، اور اس موقع پر جس فیصلے کی ضرورت ہے، اور مستقبل کے لیے جس پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو نوجوان ہیں، یہ جو ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، اور یہ جو نوجوانی کے میدان میں قدم رکھنے کو ہیں، یہی امت کا مستقبل ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسے بنیں گے، آپ اپنے آپ کو جیسا تیار کریں گے، آپ جیسا سوچیں گے، آپ جیسے خواب دیکھیں گے، مستقبل ویسا ہی ہوگا۔ عبد الرحمن کواکبی نے لکھا تھا، نوجوانوں کے بارے میں لکھا تھا کہ تعقد الامم آمالها على احلامهم۔ نوجوان وہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا کریم نوجوان وہ ہوتے ہیں کہ قومیں جن کے خوابوں پہ اپنے آرزو بنتی ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ خواب کیا دیکھتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کی آرزوئیں کیا ہیں، آپ کی تمنائیں کیا ہیں، آپ کے نصب العین کیا ہیں، زندگی سے آپ کی امیدیں کیا ہیں، آپ زمانے کو دے کر کے جانا چاہتے ہیں اور اس دنیا زمانے سے لینا کیا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی کا ماحصل یہ ہے کہ اس نے زندگی کے تجربوں سے، زندگی کے علوم و معارف سے، زندگی کے فنون سے کیا سیکھا، اور اس دنیا کو وہ کیا پیغام، کیا کام، کیا خدمت، کیا علم، کیا یادگار چھوڑ کر گیا۔ ورنہ تو زندگی اور موت ایک شب و روز کا ایک نیچرل وے ہے
ایک نیچرل پروسیس ہے. انسان پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں، کچھ عرصے گزر رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں، عہد ساز لوگ وہ ہوتے ہیں، تاریخ رقم کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں کچھ دے کر اور چھوڑ کر جاتے ہیں. ہمارے یہ جو مدارس ہیں، آپ حضرات کو جس تعلیم کو دے کر جس مقام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی تدریس، آپ کا درجہ، آپ کی مسجد، آپ کے کھیل کا میدان، آپ کی جلسہ گاہ، آپ کی آپ کا دار الطعام، آپ کی تفریح گاہ، ہر چیز آپ کے معیار کے حساب سے، آپ کے مقام کے حساب سے، آپ کے وقار کے حساب سے، آپ کے عہدے کے حساب سے ہونا چاہیے. ہلکی سی ایک غلطی، ہلکی سی ایک نادانی، ہلکی سی ایک لاپرواہی آپ کے وقار کو ٹھیس پہنچاتی. پھر آپ کا علم متاثر ہوتا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا واعظ و نصیحت متاثر ہوتی ہے، اور قوم پر جو آپ کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. تو یہ ادبی اور محفل کی جو مجلسیں تھیں، اس کا مقصد تھا کہ آپ کو شاعری کا ذوق پیدا ہو، آپ کو شاعری کو پہچاننے کا جذبہ پیدا ہو. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس پروگرام نے، یہ چھوٹے سے مختصر سے مسابقے نے آج اس بات ثابت کی کہ ماشاءاللہ ہمارے طلباء نے بڑی محنت کی، اشعار یاد کیے، اور ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب وقت پورا ہوگا تو یہ دونوں ٹیمیں خیر منائیں گی کہ الحمدللہ پول کھلنے سے پہلے اور سوقیانہ کلام کے آنے سے پہلے گھنٹی بج گئی. لیکن آپ کا مزید وقت کا مطالبہ یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی تیاری ہماری امیدوں سے زیادہ تھی. اور دوسری جو سب سے خوشی کی بات تھی اس سے بھی زیادہ، کہ ہمارے طلباء کی طرف سے جو داد دی جا رہی تھی، ہاں اب اس کا انداز کیا تھا، تھوڑی سی اس میں سیٹی کی بھی آواز آئی تھی، ہاں تھوڑا سا چلتا ہے لیکن ذرا سا ادب رہنا چاہیے. تو بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ طلباء کی طرف سے جو داد آئی اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے بچے اردو سمجھتے ہیں. ہاں ورنہ تو کچھ حضرات سے گفتگو کر کے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے بچے اردو پتہ نہیں سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں. تو بہرحال ادب کا ذوق حاصل کیجئے، شاعری کو پڑھیے، ہے نا. جس کو شاعری کا ذوق نہیں اس کو حسن کا ذوق، جس کو شاعری نہیں اس کے اندر جذبات نہیں، جس میں شاعری نہیں اس کے اندر شعور نہیں، اس کے اندر حس نہیں، اس کے اندر بیداری نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں، اس کے اندر رمق نہیں. تو شاعری کرنا تو ہر ایک کی بس کی نہیں ہے، لیکن شاعرانہ ذوق رکھنا، شاعرانہ تخیل کو سمجھنا، شاعرانہ خیالات کو سمجھنا، اور مختصر الفاظ میں ایک ایسی پر اثر بات کرنا کہ جو سامع کے کانوں سے ہوتے ہوئے اس کے دل تک پہنچ جائے، وہ شاید اسی کو بلاغت کہتے ہیں. میں ایک بار پھر تمام اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی تیاریاں ایک بہترین خوبصورت مسابقے کے صورت میں ہمارے سامنے آئی. تمام طلباء مبارکباد کے لائق ہیں، دونوں ٹیمیں مبارکباد کے لائق ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.